جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا وہی رہے گا، ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہی رہے گا، جو اپنے حصے کی ساری خوشیوں کو بانٹ دے گا، جو غم جہاں کے سمیٹ لے گا وہی رہے گا، اداس چہروں کو جس کے دم سے خوشی ملے گی، مسرتوں کو دوام دے گا وہی رہے گا۔ کمالی صاحب، کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ میں اس کا ہمیشہ ایک جواب دیتا ہوں کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، محبت یک طرفہ فیلنگز کا نام ہے۔ میں اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ پیسے میں اپنی ذات پہ نہیں لگاؤں گا۔ میری جو کتاب بھی بکتی ہے، چکر چول اور UK یاترا، ایک کتاب آپ خریدتے ہیں تو 7 لوگوں کو صبح کا ناشتہ ملتا ہے۔ یاور حیات خان صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، PTV کے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی، میرے استاد ہیں وہ، انہوں نے کہا کاکا لائن چ لگے رہنا، واری آ جائے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں زبیر اوان۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک رائٹر سے، ایک ڈائریکٹر سے، ادیب سے، ایکٹر سے۔ آپ لوگوں نے ایک بڑا مشہور ڈرامہ دیکھا ہوگا، پری زاد۔ اس میں ایک بزرگ ٹائپ شخص ہر 5 منٹ کے بعد مخل ہوتا ہے، دنیا انہیں کمالی کے نام سے جانتی ہے اور ہم انہیں افتخار افی کے نام سے جانتے ہیں۔ سر، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں مخل ہوئے۔ جناب، میں آپ کا مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ جب ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا تھا تو میرے مائنڈ میں وہی تھا جو سب کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار شوبز کا بندہ ہے، تھوڑا نک چڑھا ہوگا، ٹائم دے گا نہیں دے گا۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ صرف ایک کال کے اوپر انہوں نے ایڈریس پوچھا اور ہم سے ٹائم پوچھا کہ میں کب آؤں، تو یہ واقعی ہی بابا جی ہیں۔ ایسے ہی ہے سر؟ نہیں سر، بالکل ایسا نہیں۔ میں باجی ویلا ہے، کام کوئی ہے نہیں، ڈرامہ لکھن کو جڑا 4 سال تو کوئی نہیں ہے۔ ویلاگز بناتا ہوں اور ان کو انٹرویو دیتا ہوں۔ میرے پاس کیونکہ کوئی مصروفیت نہیں ہے، انہوں نے لگ رہا ہے میں بابا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر افی صاحب آج کل چھائے ہوئے ہیں، آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر ان کے مختلف ولاگز دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ولاگ بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ پیسے کما رہے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے خود کو ہینڈسم سمارٹ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو سر، ایک ہی وقت میں آپ 3 کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے خود کے ذہن میں آیا تھا یا پھر کسی نے مشورہ دیا تھا کہ افی صاحب ایسا کریں آپ کامیاب رہیں گے؟ نہیں دیکھیں جی، میں جو ویلاگز بنانے شروع کیے تھے اس کے پیچھے تو میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ پینڈیمک میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کرونا کے علاوہ بھی کوئی بات سنائی جائے اور ایک مثبت بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ایمان والو، مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہو۔ تو مجھے لوگوں سے وہ بات کرنی تھی جو ان کو پسند آتی۔ اب کرونا کے دور میں پچھلے سال جب میں نے یہ ولاگنگ شروع کی تو اس وقت تو ہر بندہ فیل کر رہے تھے میں نے کرونا ہو گیا۔ بالکل۔ اور میری بیبے رانو 3 بجے فون تھلیوں کر دی تھی، میرا اتنے والا پورشن ہے، افی نیچے آ، میرا سانس رک رہا ہے۔ تو اس وقت ہم بہت ڈپریشن کا شکار تھی ساری قوم۔ بالکل۔ تو میں نے وہ اس نیت سے ویلاگز بنانے شروع کیے کہ بغیر ماسک کے بڑی مزے کی کوئی بات کرتا ہوا ایک شخص جو نہ سیاست پہ ہو، نہ لسانیت پہ ہو، جس میں فرقہ واریت کی کوئی بات نہ، کوئی کرنٹ مسئلہ نہ ڈسکس ہو رہا ہو، کچھ معاشرت کی بات کریں، کچھ دلوں کی بات کریں۔ صحیح۔ تو وہ میں بناتا رہا اور پھر 37,000 میرے لائکس تھے، جو 7.25 لاکھ تقریباً ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ سر، جو ہمارے نوجوان ہیں نا، یہ ان کا نا جو پسندیدہ ٹاپک ہے وہ ہے پیسہ۔ تو یہ اس حوالے سے بات سننا پسند کرتے ہیں کہ یار اس بندے کی کتنی انکم ہے، اس کی کتنی انکم ہے۔ ہم ڈراموں کی سر بات نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ آج کل تو آپ سوشل میڈیا پہ بڑے ہٹ جا رہے ہیں، تو یہ جو یوٹیوب ہے یہ تو سب سے آسان آپشن ہے۔ تو ابھی تک کتنے پیسے کما چکے ہیں آپ صرف یوٹیوب سے؟ دیکھیے جی، میں نے پیسہ تو ابھی تک یوٹیوب اور فیس بک سے کوئی بھی نہیں کمایا، کیونکہ فیس بک تو مانیٹائز ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، باہر سے میں نے کروا نہیں رکھی۔ یوٹیوب جو ہے وہ میرا ابھی وہ 28 دن پہلے میرا چینل تھا 13.5 یا 14 ہزار سبسکرائبرز پہ ماشاءاللہ، اور مجھے کوئی $250-300 آئے ہوئے تھے جو میں نے کبھی بھی نہیں نکلوایا۔ میں کہنے کٹ پیسے ادا کی کروں گا، تو وہ اب بھی 28-29 دنوں کے اندر میرا $5,000 ماشاءاللہ جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ میں نے ابھی نکلوایا نہیں، مجھے تو خیر طریقہ بھی نہیں آتا کہ نکلوانے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
پریزاد کی وجہ سے جب میں نے احمد علی اکبر کا پہلا انٹرویو ڈالا وہ دیکھا جانے لگا. جب وہ کلک ہوا تو اس کے بعد جو میرا پچھلے 2.25 سال کا کام تھا, میرے جو ویڈیوز جو میں نے معاشرت پہ بنا رکھے تھے وہ کلک ہونا شروع ہو گئے. تو اب $5,000 آ چکے ہیں. آج میں کਢਾਉਣ ਦੀ کوشش کروں گا یا اس کو دیکھوں گا کہ اس کو نکلوانا کیسے ہے. $5,000 اس وقت کے جو کرنسی کا ریٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 8 لاکھ اس سے ابو بنتے ہیں. ماشاءاللہ بھی جو کمالی صاحب ہیں اس وقت یہ 8 لاکھ روپے اپنی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں, تو یہ بڑی موٹیویشن ہے. اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کمالی کو اور پیسے آئیں, کیونکہ میں اس کا لنگر خانہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ پیسے میں اپنی ذات پہ نہیں لگاؤں گا. میری جو کتاب بھی بکتی ہے چکر چول اور UK یاترا, ایک کتاب آپ خریدتے ہیں تو 7 لوگوں کو صبح کا ناشتہ ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بھی میں کرواتا ہوں. اور میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ YouTube سے جتنی انکم ہوگی یہ اللہ کے بندوں پہ خرچ ہوگی, اور اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ میں ایک لنگر خانہ بناؤں گا. میرا ویسے تو ماہانہ لنگر ہوتا ہے, مہینے میں ایک کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میری اوقات نہیں ہے ابھی. تو اس کے اندر ماشاءاللہ 250-300 لوگ آتے ہیں اس دن, اور ان سے انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے, سیلفیاں بھی بن جاتی ہیں ان کے ساتھ, بڑا مزہ آتا ہے. تو اب میں نے یہ سوچا کہ یار یہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے پیسے آئے ہیں تو شاید اور بھی ہیں, تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں کہ جو میرے ویڈیوز آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں وہ فیس بک کے بجائے اگر آپ دیکھیں YouTube کے اوپر تو پھر مجھے بڑا فائدہ ہوگا. اور وہ جو پیسے دیکھیں, ٹائم آپ کو اتنا لگے گا جی بالکل, اور انٹرنیٹ بھی اتنا ہی لگے گا بالکل. تو کائنڈلی اگر آپ میرے ویڈیو فیس بک پہ دیکھتے ہیں YouTube پہ دیکھ لیں. تو سر YouTube کے اوپر کس نام سے آپ نے اپنا YouTube چینل بنایا ہوا؟ میرا YouTube چینل ہے افتخار احمد عثمانی کے نام سے. تو آپ اس پہ جائیں. زیادہ تر لوگ, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, اور جو لوگ چندے لے کر کام کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں, اچھی بات ہے ڈونیشن لے کے کام کرنا. میں مانگنا نہیں چاہتا. تو مجھے ایسا لگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا ایک آپشن ہے کہ بجائے فیس بک کے YouTube پہ دیکھ لیں اور مجھے اس کے پیسے آ جائیں گے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے. جب مقصد نیک ہو تو پھر اللہ پاک نہ صرف وسیلہ بناتا ہے بلکہ وہ کامیابی سے بھی ہمکنار کرتا ہے. تو سر کا ماشاءاللہ جو ان کی نیت ہے, جو ان کا مقصد ہے وہ نیک ہے. یہ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اسی خدمت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے YouTube چینل بنایا ہوا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, ان کی ویڈیوز کو آپ نے زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے, لائک اور شیئر بھی کرنا ہے. اب سر تھوڑا ذکر کرتے ہیں کمالی کا. آپ کو سر یہ امید تھی کہ چھوٹا, بظاہر وہ چھوٹا سا رول لگتا ہے, مطلب 2 منٹ کا ہم کہہ لیں اتنے کا, آپ اتنا رول کرتے ہیں, آپ کو یہ اتنا فیم دے گا کہ ماشاءاللہ اب تو آپ کو دنیا جانتی ہے, ہر بندہ کمالی کمالی کر رہا ہے, ہر بندہ دفتر میں آنے سے پہلے کہتا ہے سر میں مخل ہو سکتا ہوں یا میں مخل ہو جاؤں. دیکھیں جی, واقعی مطلب میں اپنے اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں, اور میں اس قابل نہیں ہوں جتنی عزت اس نے مجھے عطا کر دی, اور جتنا آپ لوگوں نے جو محبت دی ہے. مجھے لوگ ملتے ہیں, امیر غریب پڑھے لکھے ناخواندہ لوگ, ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن کمالی کے ہٹ ہونے میں کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے, مثال کے طور پہ میرا گلو بادشاہ 2 سال پہلے ہٹ ہوا, انکار ڈرامہ. اس کے بعد بابا راجہ ہٹ ہو گیا. پھر میرے ویلاگس لوگ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, تو وہ والی شہرت بھی تھی. اچھا, پھر کمالی کے آنے سے پہلے کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا, یہ میری نظم یہ ہٹ تھی, اسٹیٹس پہ لگ رہی تھی. تو 3-4 سپورٹوں کے بعد جیسے ہی کمالی آیا نا, تو کمالی بہت زیادہ اسپرنگ کی طرح اوپر گیا, اور میں بڑا شکر گزار ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسان کرتا ہے راستے آپ کے, کہ میرا مشن جو ہے وہ ہے حضرت انسان کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آسانی پیدا کر دینا. اس لیے میں جتنے بھی یوٹیوبرز مجھے کال کرتے ہیں, میں کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ کے سبسکرائبر کتنے ہیں, اور میری اوقات بھی نہیں کہ میں کسی سے یہ پوچھوں. لیکن اچھا یہ ہوا کہ 11-12 چینل مونیٹائز ہو گئے, ایک صاحب کو نوکری مل گئی میرا انٹرویو کرنے پہ. تو یہ دیکھیں اللہ نے کیسے چیزوں کے پیچھے, کمالی کے پیچھے, کمالی کا ایک اور طرح کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, بالکل, کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ
مجھے اپنے بندوں کی خدمت کرنے کا موقع بھی دے رہا ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا. لیکن نو ڈاؤٹ کمالی نے وہ میرا کام بڑا آسان کر دیا. وہ اللہ کے بندوں کی محبت کا پیغام جو میں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا وہ اب پہنچ بھی رہا ہے. اس میں سپیڈ آ گئی. مطلب میں نے اگر 54 سال کی عمر میں اس کو لے کر آیا تھا 200 پہ تو وہ کم از کم 1000 پہ چلا گیا ہے. تو یہ ایک اور فائدہ ہوا اس کا. اب یہ دیکھیں اگر آپ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو کمالی ہے انتہائی سادہ مزاج, ہنس مکسا, یہ آپ کو جو ان کی ریئل لائف ہے اس میں بھی سیم ایسے ہی دکھائی دے رہے ہوں گے. کیونکہ ابھی جب یہ اسٹوڈیو میں آئے تو انٹرویو سے پہلے تقریباً ہم 1.5-2 گھنٹے ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے رہے, ہمیں وقت کا نہیں پتہ چلا. تو ان کی جو شخصیت ہے وہ اتنی مزیدار قسم کی ہے. تو انٹرویو میں تو ویسے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ لوگ بور نہ ہو جائیں. لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی. ساتھ میں ہم شاعری بھی ان سے سنیں گے. سر ایک وقت تھا, میں نے بلکہ کہیں پہ سنا تھا کہ آپ بھی لائن میں لگے ہوتے تھے کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ بننا ہے اسٹوڈیو کے باہر. مگر آپ کو پتہ ہے کہ لابی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ایک مافیا تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے جو کسی نئے بندے کو آگے نہیں آنے دیتا. اس وقت آپ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ انشاءاللہ افتخار افی ایک دن کمالی بن کے پوری دنیا پہ چھا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے ہوگا. یہ ضرور پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا. کسی کا نقصان کیے بغیر اپنے فائدے کی کوشش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے یاور حیات خان صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے, فوت ہو گئے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, میرے استاد ہیں وہ. انہوں نے کہا کاکا لائن چ لگے رہنا, واری آ جائے گی. تو اس کا فلسفہ مجھے پھر یہ سمجھ آیا کہ آپ بینک کی لائن میں اگر بل جمع کرانے کھڑے ہو جائیں یا ووٹ کی لائن میں ووٹ ڈالنے کھڑے ہو جائیں تو جیسے ہی 5 بجتے ہیں نا تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنہیں لائن چ لگے نا ایک سکول دے اندر کر لو, انہوں نے ووٹ پہن کے باقی اور کسی نے نہیں آن دینا. اسی طرح بینک مینیجر بھی کہتا ہے یار یہ جتنی لائن ہے نا یہ بینک کے اندر آ جائے, دروازے بند کر دو. تو لائن میں لگے ہوئے کا ووٹ بھی ڈل جاتا ہے, لائن میں لگے ہوئے کا بل بھی جمع ہوتا ہے. میں لائن چ لگا رہے, میرا ووٹ پہ گیا ہے. ووٹ پہ ہے تو ٹھیک ٹھاک پہ ہے, انہوں نے اپنے آپ انہوں نے منوا لیا الحمدللہ. سر ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ ایک تو مایوس بڑی جلدی ہو جاتا ہے, دوسرا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے نا بس کوئی آسان سا طریقہ ملے اور میں راتوں رات کروڑ پتی ہو جاؤں. تو ان نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ یا پھر وہ نوجوان جو پری زاد کی طرح وہ اس تلاش میں ہے کہ ہمیں بھی کوئی سیٹ بے روز جیسا بس مل جائے اور اس کے بعد ہم بھی پینٹ کوٹ پہن کے اپنے گاؤں میں جائیں, لوگوں میں جائیں, جو شریک ہیں انہیں جلانے کے لیے جائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ترقی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شریکوں کو دکھانی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ شاید اس قدرت کو بھی انٹرسٹ ہوگا اس بات میں کہ آپ کو پیسہ اس لیے دے دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی دل آزاری کریں, یا آپ کو دولت یا شہرت اس لیے دے دی جائے تاکہ آپ انسانوں کی تذلیل کریں یا دکھاوا کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا نظر ثانی کریں. آپ نے کہا کہ ہمارا نوجوان جلدی ترقی نہیں کرنا چاہتا. پوری دنیا کے نوجوان پریزاد ہیں, یہ جلدی ترقی کرنا چاہتے ہیں. وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, وہ اپنے پریزادوں کو نوکری بھی دے دیتی ہیں, اب گھر بھی پلج ہو جاتا ہے, گاڑی پلج ہو جاتی, مل جاتی, مورگیج جو بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے. لیکن شارٹ کٹ کسی چیز کا نہیں ہوتا. بالکل. تو اس لیے خدا را شارٹ کٹ کے چکر میں نہ رہیں. 54 سال کی عمر میں میری زندگی میں تو کوئی بہروز کریم نہیں آیا, تو تاڑی بھی نہیں آنا. تو اس لیے بہتر یہ ہے اگر آپ پڑھتے ہیں دل لگا کے پڑھیں, اگر آپ کاروبار کرتے ہیں دل لگا کے کریں, اگر آپ مکینک ہے یا کوئی ہنر ہے تو دل لگا کے کام کریں, سائنٹیفک ایفرٹ یوز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ آپ کو پیسہ بھی دے گا, عزت بھی دے گا, گاڑی بھی دے گا, لیکن اس میں وقت لگے گا اور ساتھ میں محنت بھی لگے گی. سر آپ نے ہم نیوز کے پریزاد کو تو اس سوال کا جواب دیا تھا. آج اساف ڈیجیٹل کا یہ پریزاد بھی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ کمالی صاحب کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ میں اس کا ہمیشہ ایک جواب دیتا ہوں کہ وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو. واہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں, کوئی مانے یا نہ مانے, محبت یک طرفہ فیلنگز کا نام ہے. محبت یک طرفہ ہوتی ہے, اور
یہ کائنات آپ سے مجھ سے یک طرفہ محبت کرتی ہے. آپ دیکھیں بادل اپنے وقت پہ آ کے برس جاتے ہیں, جنوری اپنے وقت پہ آ جاتا ہے, جون اپنے وقت پہ آ جاتا ہے, مئی اپنے وقت پہ آ کے فصلیں پکا دیتا ہے, سردیاں اپنے وقت پہ آ کے کماد کو فصل تیار کر دیتی ہیں. تو یہ ہمارے انوائرمنٹ کی, قدرت کی, کائنات کی ہم سے یک طرفہ محبت ہے. ہم کب اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی کا سلنسر ٹھیک کروا لیں یا ہم نوائز کم پیدا کریں, ہم پولوشن کی کمی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے نا, لیکن وہ ہم سے محبت کر رہی ہے. ہر چیز وقت پہ ہو رہی ہے, وقت کے اوپر چوسا اگ رہا ہے, وقت کے اوپر گندم اگ رہی ہے, وقت پہ ہوا چل رہی ہے, وقت پہ موسم بدل رہے ہیں. اس دن اور رات کے آنے جانے میں محبت ہی تو ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا دن کے بعد دن آ جائے, دن کے بعد رات آتی ہے, رات کے بعد دن آتا ہے. ہمارا اللہ بھی ہم سے, یہ عنایات اللہ کی ہیں, وہ بھی ہم سے ایک طرفہ محبت کر رہا ہے. میں کب حق نبھا پا رہا ہوں اس عنایات کا, ان عنایات کا جو اللہ ہم پہ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یا میں بحیثیت بیٹا اپنے والدین کی محبتیں اور چاہتوں کا کب قرض ادا کر سکا. میں تو بھائی میں نے نہیں پتا, میں نے پیسے دے فلاں ہو گیا, تجھے نہیں کیتا, امی تو روٹی صحیح نہیں پکاتی, ہم تو یہ کر رہے ہیں نا. ایسے ہی ہے. تو محبت یک طرفہ جذبہ ہے اور محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو. بالکل. سر آپ آج ہمیں آپ نے ٹائم دے ہی دیا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے آپ کی شاعری نہ سنیں. آپ نے ہمیں ٹائم دے ہی دیا ہے کا مطلب ہے تسی 4 سال تو ٹائم مطلب ہم ویٹ کر رہے تھے کہ افتخار بھائی جو ہیں وہ کمالی بن کے ہٹ ہوں, اس کے بعد ہم ان سے ٹائم لیں, یہ ہمیں ٹائم دیں. تو سر میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں جی, مجھے میرے دل کے بڑی قریب ہے, یہ بہت کم میں نے سنائی ہے, تو میں سناتا ہوں آپ کو. اور وہ یہ ہے کہ جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا, کمال, وہی رہے گا. ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہی رہے گا. جو اپنے حصے کی ساری خوشیوں کو بانٹ دے گا, جو غم جہاں کے سمیٹ لے گا, واہ واہ واہ, وہی رہے گا. اداس چہروں کو جس کے دم سے خوشی ملے گی, مسرتوں کو دوام دے گا, وہی رہے گا. جو ہر بشر کی ہر ایک غلطی کو چھوڑ دے گا, انا کے کیٹو کو سر کرے گا, وہی رہے گا. اور شکایتوں کو سنبھال رکھے گا اپنے دل میں, جو سن کے آگے نہیں کہے گا, وہی رہے گا. جو اپنی خوشیوں کے سب خزینے کمائی ساری خدا کے بندوں پہ وار دے گا, وہی رہے گا. جو کھا کے نشتر, جو کھا کے پتھر دعائیں دے گا, وہی رہے گا. ہر ایک نشتر کو جو سہے گا وہی رہے گا. واہ کمال. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی شاعری ہے وہ بھی انسانیت کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہے. سر آپ کا ایک مرتبہ پھر سے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ ہم افتخار بھائی کے پاس دوبارہ آتے رہیں گے اور یہ ہمارے پاس آتے رہیں گے انشاءاللہ سر. تو امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ان کے چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے, کیونکہ وہ صرف اس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا ہے کہ یہ جو ہم جیسے انسان ہیں ان کی خدمت کر سکیں, اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. تو سر جاتے جاتے کچھ آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو. 1 منٹ کا پیغام ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک بہن بھائی کھیل رہے تھے, سپیاں چن رہے تھے. جب تھک گئے کھیل سے تو سپیاں جیب میں بھر کے گھر جانے لگے, تو بہن نے بھائی سے کہا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے. بھائی دکاندار کے پاس گیا, اس نے کہا جی مجھے چاکلیٹ دیں, میری بہن نے کھانی ہے. تو دکاندار نے کہا پیسے؟ اس نے کہا پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس, لیکن میرے پاس سپیاں ہیں. اس نے سپیاں اٹھا کے اس کے آگے رکھی, اس نے 6-7 سپیاں سائڈ پہ کی, باقی واپس کی, چاکلیٹ دے دی. دونوں نے چاکلیٹ کھائی, مزے سے گھر چلے گئے. ساتھ والے دکاندار نے پوچھا کہ بھائی سپیوں کے بدلے بھی چاکلیٹ آتی ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ سپیوں کے بدلے چاکلیٹ نہیں آتی, لیکن جب یہ بچہ بڑا ہو کے جانے گا کہ سپیوں کے بدلے چاکلیٹ نہیں آتی, تو اس کا صلہ رحمی پہ, وہ گڈنس پہ بلیو ہو جائے گا. تو ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے بچہ نما لوگ ہیں
جو سپیوں کے بدلے چاکلیٹ آپ سے مانگیں گے تو خدارا سپیوں کے بدلے چاکلیٹ دینی مت چھوڑیے گا کہ اسی میں جہاں کا ثبات ہے۔ کمال کمال سر، کمال کر دیا آپ نے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔